ان بزرگان دین اولیاء اللہ صوفیہ کرام کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے دل مردہ زندہ ہو جاتا ہے، دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، دلوں کی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والے انسان کا تعلق دنیا سے ختم کر کے اپنے رب سے جوڑ دیتے ہیں، رب کی محبت دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو ان کی مجلس میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، دلوں کا سارا جو رنگ ہے وہ اتر جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ تکیہ لگا کر لیٹے ہوئے ہیں، علالت ہے، تو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، وہ کچھ بیان کر رہے ہیں، آپ ان سے سن رہے ہیں۔ ایک شخص بیان کرتا ہے اسی دور کا یا اس سے پچھلے دور کا کسی ولی کا ذکر کرتا ہے، تو جب ولی کا ذکر ہوتا ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فوری تکیہ چھوڑ کر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں حضرت کیا ہوا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اللہ والے کا ذکر ہو تو انسان لیٹ کر اس کا ذکر سنے تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ کسی اللہ والے کا ذکر ہو تو لیٹ کر ذکر اس کا سنا جائے تو یہ بے ادبی ہے، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی اللہ والے کا ذکر ہو، جب کسی ولی کا ذکر ہو تو اٹھ کر بیٹھ کر اس کا ذکر سنا جائے۔ آپ ذکر کا اتنا ادب کرتے ہیں، یہ اللہ والے انسان کا تعلق رب سے جوڑ دیتے ہیں، رب کی محبت دل میں داخل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو ان بزرگان دین صوفیہ کرام کی مجلس میں بیٹھیں، ان نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ صحبت سارے ترا سارے کنند، صحبت تالے ترا تارے کنند، اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ تو جب ان اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ اپنے رب سے ہو جائے گا۔